السلام علیکم ناظرین و سامعین، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، یعنی توجہ نہیں فرماتے فقط تمہارے جسموں کی طرف، اور نہیں دیکھتے فقط تمہاری صورتوں کی طرف۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ جب ظاہری اعمال جو فقط ظاہری اعضاء سے ادا کیے گئے جائیں اور ان میں قلب کو توجہ نہ ہو مقبول نہیں، تو اعمال قلبیہ بھی مقبول نہ ہوں گے۔ اور نیز ظاہری اعمال مقبول ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فرماتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف، مطلب یہ کہ حق تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتے جو فقط ظاہری ہی اچھے معلوم ہوتے ہوں اور اخلاص اور توجہ قلبی سے خالی ہوں۔ مثلاً کوئی عبادت کرے اور بظاہر تو عبادت میں مشغول ہے، مگر دل میں غفلت چھا رہی ہے اور دل میں تمیز نہیں ہوتی کہ خدا کے سامنے کھڑا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، تو ایسے اعمال مقبول نہیں ہوتے۔ اور یہ غرض نہیں کہ ظاہری اعمال بالکل اعتبار نہیں، بلکہ اعتبار ہے، لیکن اس شرط سے کہ توجہ اور اخلاص قلبی بھی اس کے ساتھ ہو، جیسا کہ حدیث قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ قلب الخاص محل نظر الہی ہے، اور جس طرح اس کو ظاہری باطنی تشریح میں ہونے کا شرف حاصل ہے، اسی طرح روحانی اور باطنی تشریح میں بھی ہونے کا فخر میسر ہے۔ جب تک اس کی حالت درست نہ ہوگی کوئی صورت فلاح اور نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کو ظاہر میں مسلمان ہو، دل سے نہ ہو، اس کے اسلام کا خداوند کریم کے نزدیک کچھ بھی اعتبار نہیں۔ کوئی محض دکھانے یا ایسی ہی کسی اور غرض سے فاسد کے لیے نماز، صدقہ، خیرات، عبادت کرے تو وہ کسی درجے میں شمار نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ فلاحیت دارین اور مقبولیت اللہ تعالیٰ کا مدار اصلاح قلب پر ہے، اور لوگوں نے آج کل اس میں بہت بڑی کوتاہی کر رکھی ہے۔ فقط ظاہری اعمال تو تھوڑے بہت کرتے ہیں اور ان کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، مگر باطنی اصلاح اور قلب کی درستگی و اصلاح کی کچھ فکر نہیں۔ گویا یوں خیال کرتے ہیں کہ اصلاح باطن، ریا و کینہ، حسد وغیرہ کا علاج اور اس سے محفوظ ہونا کچھ ضروری نہیں، فقط ظاہری اعمال کو واجب سمجھتے ہیں اور ان کو نجات کے لیے کافی خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ اصلی مقصود اصلاح قلب ہے، جیسا کہ اس حدیث سے صاف ظاہر معلوم ہوتا ہے، اور اعمال ظاہری ذریعہ ہیں قلب کے درست ہونے کا، اور ظاہر و باطن میں کچھ ایسا قدرتی علاقہ ہے کہ بغیر ظاہری حالت درست کیے ہوئے باطنی حالت درست نہیں ہوتی، اور جب تک ظاہری اعمال پر دوام پابندی نہ ہو اصلاح باطنی دائم نہیں رہتی، اور جب باطنی حالت درست ہو جاتی ہے تو ظاہری اعمال خوب اچھی طرح ادا ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے کوئی بے عقل یہ شبہ نہ کرے کہ ظاہری اعمال کو فقط اس وقت تک حاجت ہے جب تک قلب کی حالت درست نہیں ہوتی، اور جب قلب درست ہو گیا تو پھر ظاہری اعمال کی کچھ حاجت نہیں، خواہ کریں یا نہ کریں، اس لیے کہ یہ عقیدہ کفر ہے۔ اور وجہ اس کے باطن ہونے کی یہ ہے کہ جب قلب درست ہوگا تو وہ حتی المقدور ہر وقت اطاعت الہی میں مصروف رہے گا، اور یہی علامت اس کے درست ہونے کی ہے، کیونکہ مقصود اصلاح قلب سے یہی ہے اطاعت الہی، اور اسی کا شکر ادا کیا جائے، اور پروردگار کی نافرمانی اور ناشکری نہ ہو، اور نماز، روزہ وغیرہ کا اطاعت الہی میں داخل ہونا بہت ظاہر ہے۔ تو جب یہ اطاعت چھوڑ دی گئی تو پھر قلب کہاں درست رہا؟ اگر درست رہتا تو شب و روز مثل اولیاء اکرام اور انبیاء علیہ السلام اطاعت الہی میں ضرور مصروف رہتا کہ نعوذ باللہ کسی بے عقل اور احمق کو یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا قلب جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے بھی زیادہ صاف اور صالح ہے، جو اس کو عبادت ظاہری کی حاجت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو باوجود اکمل اور افضل المرسلین ہونے کے اس قدر ظاہری اعمال میں مصروف ہوتے تھے جس سے دیکھنے والوں کو بھی رحم آتا تھا، اور تا حیات یہی حالت رہی، اور آپ کی یہ کیفیت حدیث کی کتابوں میں خوب اچھی طرح مشہور ہے۔ خوب سمجھ لو، لہٰذا مسلمانوں خوب سمجھ لو کہ جس طرح اعمال ظاہر
ظاہریہ مسل سوم و صلات وغیرہ کا ادا کرنا اور ان کے ادا کرنے کا طریقہ جاننا واجب ہے۔ اسی طرح اعمال باطنیہ جیسے سوم و صلات وغیرہ کا نمود وغیرہ سے محفوظ رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز درمیانی طور پر پڑھنا بہتر ہے۔ رات بھر نماز پڑھنے سے ایسی حالت میں قلب غافل ہو، اس حالت کو ابن ابی دنیا نے تفکر میں روایت میں کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور درمیانی طور پر ادا کرے، اس طرح اس کے فرائض واجبات اور سنن کو حضور قلب کے ساتھ ادا کرے، گویا طویل قرات وغیرہ نہ ہو، ایسی 2 رکعت نہایت عمدہ اور مقبول ہیں۔ رات بھر غفلت قلب کے ساتھ نماز پڑھنے سے اس حدیث سے اہتمام قلب کی کس قدر تاکید معلوم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فی الحقیقت فعل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ کیسا کام کیا، اور کمیت مطلوب نہیں کہ کتنا کام کیا۔ اگرچہ تھوڑا ہی کام ہو مگر باقاعدہ اور عمدہ ہو تو حق تعالیٰ کے ہاں محبوب اور مقبول ہے۔ اگر وہ بہت سا کام ہو لیکن بے قاعدہ اور بے ضابطہ غفلت سے ہو تو وہ ناپسند ہے۔ خوب سمجھ لو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔